نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلى الله خطاب ہے عباس، ایک وفا کی کتاب ہے عباس، جس علی کا کوئی جواب نہیں، اس علی کا جواب ہے عباس۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، دہر میں آمد سیدہ کے لیے، عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، دہر میں آمد سیدہ کے لیے، ابتدا جس کی دنیا میں
ایسی رہے کیا کہا جائے گا انتہا کے لیے عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا دہر میں آمد سیدہ کے ہو عباس اللہم صلی علی محمد ہو عباس و زینب کے شبیر ہو خاص نسبت انہیں سیدہ سے ہوئی عالم نور سے بزم اسباب میں عالم نور سے بزم اسباب میں جو بلائے گئے کربلا کے لیے عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا دہر میں آمد سیدہ کے لیے دعویدارا داران خاک حق تھے بہت مختلف منزلوں پر جو رکتے گئے فاطمہ کا گھرانہ ہی آگے بڑھا فاطمہ کا گھرانہ بھی آگے بڑھا دین و ایمان و حق کی بقا کے لیے عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا فاطمہ کے اللہم صلی علی فاطمہ کی کمائی تھی وہ روٹیاں 3 دن تک جو تقسیم ہوتی رہی سیدہ کو وسیلہ بنایا گیا بخشش سورہ حل عطا کے لیے عرش پر مصطفیٰ کو بلایا نعرہ صلوات صلی علی محمد کے لیے بلند تر صلوات اتنی پرنور محفل سجی ہوئی ہے اس لیے حق نمک کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صلوات پڑھیے کہ آپ کی صلوات کو جبرائیل اپنے پر پہ رکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچائے اور جبریل گواہی دے کہ آج یہاں پر علی والے بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ بادل کی طرح گرج رہے ہیں ایک بلند تر صلوات اس لیے کہ فاطمہ کو زہرا بھی کہتے ہیں زہرا کسے کہتے ہیں وہ سبز نور جس کے مشرق مغرب شمار جنوب 4 ہو طرف نور ہی نور ہو اور کفر کی تاریکیاں جس کی دہلیج پر آ کر دم توڑ دے اسے زہرا کہتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اس لیے کہ فاطمہ زہرا کو حق مہر 3 حصے پانی دیا گیا اور 1 حصہ خشکی 3 حصے پانی حق مہر فاطمہ میں دیے اور 1 حصہ مٹی ابو تراب کو دیے بچے گا کیا باقی زمین پانی کے بغیر نامکمل جس زمین کو پانی نہ ملے اس سے فصل نہیں اٹھتی اب قیامت تک کے انسان اس زمین سے جو کچھ کھا رہے ہیں یہ سب کچھ فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ کیا بے شمار ہے تیری نعمات فاطمہ فاتح خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو ہم نام کبریا ہے تیری ذات فاطمہ پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ
میں ان بھکاریوں کو بھلا کیسے مان لوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، میں ان بھکاریوں کو بھلا کیسے مان لوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، دولن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک بلند تر صلوات مجھے محمد و آل محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی صاحب الدعوت النبوہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمہ وحلم الحسنیہ، الشجاعۃ الحسینیہ، العبادۃ الساجدیہ، المعصر الباخریہ، العاصر الجعفریہ، العلوم الکاظمیہ، الحجج الرضویہ، الجود التخویہ، النخات النقویہ، الحیبۃ عسکریہ، والغیبۃ الہ الخائم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بھی ہے۔ میں نے مختصر ہی آنے کے بعد کیلنڈر کو دیکھا ہے، مگر بہت اچھی ترتیب دی ہے اور بہت اچھے تصاویر بھی لگائے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کہیں پر کسی کی تصویر ہو تو کہیں پر کسی کی تفسیر چھوٹ جاتی ہے، فوٹو چھوٹ جاتی ہے، مگر یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ تمام لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے، سبھی کی تصاویر فوٹوز اس میں برابر ڈالے گئے ہیں، پورے تصاویر برابر ڈالے گئے ہیں جو میں نے دیکھا ہے۔ اور جہاں پر چھوٹنے کی بات ہے تو کچھ کیلنڈرز ہے جس کے نام لینا مناسب نہیں ہے، مگر اگر آپ کو معلوم ہے کوئی کیلنڈر اور کہ جہاں پر ڈالی گئی ہے یا چھوڑی گئی ہے تو آپ کو یاد ہے تو بولیے۔ بہرحال یہ کہ یہاں پر افتتاح بھی ہے اور جشن بھی ہے شہزادی کا، کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے شہزادی کے لیے کہ خداوند عالم نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کا قرآنی نام ہے کہا، اور لیلۃ القدر اور کوثر شہزادی کا قرآنی نام ہے۔ اور ایک شخص نے آ کر ساتویں امام سے پوچھا تھا کہ مولا شب قدر کی فضیلت بتلائیے، تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو رات بھر جاگ کر عبادت کرے اور اعمال کرے یہاں تک کہ فجر سے پہلے وہ مصلی نہیں چھوڑے گا، اس کے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ پتھر کی سختی کے مانند ہو، سنگریزوں کے برابر ہو، یا ستاروں کی گنتی کے برابر ہو۔ امام نے کہا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اس نے بے چین ہو کر کہا کہ مولا اس سال میری طبیعت خراب تھی، میں شب قدر جاگ کر عبادت نہیں کر سکا، آئندہ برس حیات رہے تو پھر مجھے شب قدر نصیب ہوگی۔ تو امام نے کہا کہ
اللہ کی عطا سے مایوس نہ ہو، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے اللہ ہر رات تمہیں شب قدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ کوئی بھی رات سونے سے پہلے ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت پڑھ کر جاگو نہیں بلکہ سو جاؤ، اللہ شب قدر کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیے مدعو آل محمد پر۔ اور چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو فرشتے موجود ہوتے ہیں، سیدھے طرف کا فرشتہ نیکی کرے تو لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ اگر کوئی گناہ کیا جائے تو لکھتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ سنو کہ میں ایک ایسا طریقہ بتلاؤں جس سے ایک وقت دونوں فرشتے مصروف ہو جائے، کیونکہ سیدھے طرف کا فرشتہ لکھتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ اطمینان سے بیٹھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے تو سیدھے طرف کا فرشتہ اطمینان سے بیٹھتا ہے۔ میں ایک ایسا طریقہ بتلاؤں ایک وقت دونوں فرشتے مصروف ہو جائے۔ کہا کہ ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت پڑھو، سیدھا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جائے گا اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہ مٹانے میں مصروف ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیے مدعو آل محمد محمد و آل محمد۔ چین دنیا میں ملے راحت غبا مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دلی حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیے مدعو آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علماء کرام، بزرگان محترم تشریف فرما ہے، اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں رسم اجرا کیلنڈر کے۔ بہرحال ہمارے لائق صاحب لیاقت سید لائق صاحب جو ہے تمام علماء کرام اور خطباء کرام کو عزیز الاحترام کو جمع کر کے ایک نایاب کام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے جو مشکلات تھی وہ مشکلات آسان ہو گئی۔ مثال کے طور پر کہیں اگر میت ہو جاتی ہے، کہیں اگر نکاح کا پروگرام رہتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ گزر جاتا ہے تو فوری طور پر لوگوں کے پاس علماء کے کانٹیکٹس نہیں ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے تمام علماء کرام کے کانٹیکٹس باضابطہ کیلنڈر کے ذریعے سے لوگوں گھر گھر تک پہنچائے، تاکہ عوام الناس کی جو مشکلات ہے مشکلات کا بہت بڑا حل اس کیلنڈر کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ اور میں آج ولادت بسعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے موقع پر سب سے پہلے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں منشی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد اس کے بعد تمام علماء کرام خطباء ذوی الاحترام اور آپ حضرات کی خدمت میں، آپ تمام کے اہل خانہ کی خدمت میں، بالخصوص صاحب کی خدمت میں، اور میں ساتھ ہی ساتھ شہزادی کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہزادی کونین کے صدقے میں ہم تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، بالخصوص لائق صاحب کے تمام خدمات کو قبول فرمائے، شہزادی اپنے چاہنے والوں میں ہم تمام کا شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، بس دو جملے، اور مولانا افتخار صاحب قبلہ کا حکم تھا، بہرحال میں اشعار کے لیے کہا گیا تھا، لیکن دو جملے شہزادی کے سلسلے اور اسی میں انشاءاللہ دو اشعار آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا۔ کے لیے آپ اور ہم کیا ہیں؟
اس لیے کہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ شہزادی کے فضائل بیان کر سکے. شہزادی کی فضائل کرنی ہے تو یا تو رسول اللہ کا فرمان چاہیے یا اللہ کا کلام چاہیے. اس لیے کہ شہزادی کی مدح و ثنا کرنا آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مدح جناب فاطمہ زہرا کی خدا کر رہا ہے. فرشتوں نے پوچھا کہ خدایا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تب اللہ مدح خان حضرت فاطمہ زہرا میں ہو کر کہنے لگا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک سلوات پڑھے محمد و مصر یہ ہے کہ رٹو طوطے کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، رٹو طوطے کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں. رٹ طوطے کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں. ٹوٹا پھوٹا ہوا زہرا کا مقام مت دیکھو، ٹوٹا پھوٹا ہوا زہرا کا مقام مت دیکھو، آکے رضوان یہاں خیاط بنا کرتے ہیں، آکے رضوان یہاں خیاط بنا کرتے ہیں. ان کی تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، ان کی تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر لوگ مشورہ مشیت سے لیا کرتے ہیں، لوگ مشورہ مشیت سے لیا کرتے ہیں. آپ تمام اور تمام علماء کرام ذوی احترام اور تمام ہمارے خطبہ کرام تشریف فرما، تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام کے مرحومین کی درجاتی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ محمد رسول اللہ وآلہ آل اللہ وأعدائہم لعنت اللہ. سب سے پہلے یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں شہزادی دو عالم کی ولادت باصدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد تمام علماء خطبہ ذاکرین کی خدمت میں شہزادی کونین کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی برادر عزیز جناب عمار صاحب اپنے بہترین کلمات اور اشعار سے نواز کے گئے ہیں. ان کے لیے بس میں اتنا کہوں گا، ان کے بعد آنا جسارت ہے ممبر پہ عمار صاحب کے بعد، کہ ان کے جیسی ملتی جلتی آواز کہاں سے لاؤں گا، ان کے جیسی ملتی جلتی آواز کہاں سے لاؤں گا، بن جائے گا تاج محل ممتاز کہاں سے لاؤں گا. تو عمار صاحب کے بعد بڑا مشکل ہے. لیکن سرکار میں کوئی تقریر وقیر تو نہیں کروں گا، بس شہزادی کونین کی ولادت کا موقع ہے تو بی بی کی شان میں ایک کچھ اشعار ہے. آپ تمام علماء فضلاء اور خطبہ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہے. انشاءاللہ اگر کسی لائق ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد کہ بڑھ کے بیٹے سے سزاوار یقین ہے بیٹی، بڑھ کے بیٹے سے سزاوار یقین ہے بیٹی، اپنے ماں باپ کے خوابوں کی امی ہے بیٹی. دل سے پوچھو رگے دل سے قری ہے بیٹی، کتنا سناٹا ہے جس گھر میں نہیں ہے بیٹی. دل سے پوچھو رگے دل سے قری ہے بیٹی، کتنا سناٹا ہے جس گھر میں نہیں ہے بیٹی. یہ متاع دل و جاں جس کے بھی ہاتھ آتی ہے، اس کے دروازے پہ خوشیوں کی بارات آتی ہے. تو اب سنیں شعر چار میں سے، اب یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے دامن میں یہ غنچہ ہے اسی سے پوچھو، قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو، بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو، الفت جذبہ شاہ مدنی سے پوچھو. ارے فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے. فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے. نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، البقی کی تعمیر کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاطمہ اور نہ خاتون جنا کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے. اور ایک بند اور شہزادی کونین کی شان میں ملاحظہ فرمائے کہ متاع، ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. و صداقت ہے فاطمہ زہرا، متاع حق و صداقت ہے فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہے فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہے فاطمہ زہرا.
امیر ملک طہارت ہے فاطمہ زہرا، رئیس مرکز عصمت ہے فاطمہ زہرا، تو طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہے، علی ہے 12 مگر فاطمہ اکیلی ہے۔ باجازت علماء، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلمته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صرف 2 فضیلتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دعا۔ سورہ کوثر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 42 حروف ہیں، 10 الفاظ ہیں، 3 آیتیں ہیں، اور اگر 42 حروف کو 3 آیتوں پر تقسیم کیا جائے تو حاصل 14 ہوتا، اور ان 10 الفاظ میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوئے، یعنی پروردگار عالم شہزادی کونین کے لیے مخصوص جو سورہ ہے اس کے الفاظ کہیں اور استعمال کرنا نہیں چاہتے، 60% الفاظ۔ دوسری فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رسالت مآب 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کرتے، انتظار ہے مصدق کا، تو دین انتظار کر رہا ہے مولا کائنات کا، لیکن 5 سال تک کوئی حکم فروع نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نمونہ عمل نہیں تھا۔ رسالت مآب کے لیے پروردگار عالم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسالت مآب نمونہ عمل تھے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں تھا۔ جب شہزادی کونین 5 سال بعد پیدا ہوئی تو فروع دین آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا سارے فروع دین انتظار کر رہے تھے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اسی کے ساتھ میں دعا کروں بارگاہ الہی میں کہ میرے مالک واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا اور آج کے دن کا، کہ جتنے حاضرین ہیں اور جتنے منتظمین ہیں ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، دعاؤں میں تاثیر عطا فرما، ہمیں اس قابل بنا کے نصرت امام زمانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود نہ ہو تو ناصرین میں شمار فرما، تعجیل فرما ظہور امام رسول۔ بعد ہیں سید لائق علی صاحب جو شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے ایک ایسا کیلنڈر عمل میں لایا اور اس کی اشاعت عمل میں لائی کہ جس میں نوجوان علماء و ذاکرین کی تصاویر کے ساتھ ان کے فون نمبر بھی موجود ہیں، تاکہ جو کمی محسوس کی جا رہی ہے نوجوان نسل ہماری اور نوجوان جو ہماری جنریشن ہے وہ علم دین سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کے اور علماء کے درمیان اور ذاکرین کے درمیان اس خلا کو دور کرنے کے لیے یہ ایک احسن عمل اقدام کہا جا سکتا ہے جو اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ وہاں فون نمبر موجود ہیں، آپ اپنے ہی سن کے جو علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، نوجوان جو تحصیل علم کر کے لوٹے ہیں، حوض علمیہ قم ہو، نجف ہو، سیریا اور مختلف ممالک سے، جو حوزات علمیہ سے علوم دینیہ حاصل کر کے لوٹے ہیں، ان سے
آپ دینی مسائل معلوم کر سکتے ہیں اور اپنے ان تشنگی علمی کو دور کر سکتے ہیں، جو بہترین قدم اٹھایا گیا ہے یقیناً یہ قابل داد و تحسین ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہے چاہے وہ طلاق کے حوالے سے ہوں، خلا کے حوالے سے ہوں، بہت زیادہ کثرت میں لوگ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جا رہے ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کونسلنگ کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نمبرات کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں ہیں جو بہت ہی جلدی سے وجود میں آ رہی ہیں، جیسے طلاق و خلا جو کثرت سے ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونسلنگ کے ذریعے سے اس کی بھی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہو اور لوگ جو ہے اپنی تشنگی علمی کو دور کر سکیں انشاءاللہ۔ اسی ہی امید کے ساتھ یہ کیلنڈر جو ہے شاعت عمل میں لایا گیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے اور تمام علماء سے بالخصوص لائق صاحب سے اس سعی پہم کو قبول فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے علماء و ذاکرین تقاریر کے ذریعے اس رسم اجرا جو کیلنڈر شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے مسٹر لائق بھائی کی محنت و کاوشوں کا نتیجہ آج یہ کیلنڈر اس مارکیٹ میں آیا ہے، اس کی رسم اجرا ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کیلنڈر صرف مقام حیدرآباد کی حد تک ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے، بین الاقوامی کے لیے یہ کیلنڈر جائے گا ہمارا۔ جب بین الاقوامی کے لیے جائیں گا تو یہ چہرے نظر آئیں گے جو آج ہمارے لائق صاحب اس کے اوپر محنت کیے ہیں، علماء و ذاکرین کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آئی ریکویسٹ ونس اگین all ulama or zakirin who have given valuable time to this place for the inauguration of the calendar of Shia Development Organization. So I hope that this will be helpful for all mu'mineen and mu'minat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa nasalli ala rasulihi wa alihi tahirin۔ جیسا کہ دیگر علماء کرام اور ذاکر نظام نے آیا کہ کیلنڈر ظاہراً فقط ایک کیلنڈر ہے، یوں تو کئی ایک کیلنڈر اس وقت ہمارے شہر میں چھپ چکے ہیں اور کئی کیلنڈر جو ہے گھروں میں لوگ رکھتے بھی ہیں، اور اس زمانے میں بالخصوص آج کے دور میں کیلنڈر بھی ایک فیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کیلنڈر میں خوبی جو ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام علماء کرام کے کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ تمام ذاکرین کے دیے گئے ہیں تصویروں کے ساتھ میں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہ کہ جیسے ہی لوگوں کو کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی طرح کا دینی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو یا مجالس کا انعقاد میں کہیں دشواری ہو، وہ افراد جو دور رہتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ عالم کا نام جانتے ہیں، تصویر دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو فوراً فون نمبر نیچے موجود ہے، وہاں سے بالکل آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تصاویر ڈالنے کی وجہ یہ بھی بنی کہ ہمارے شہر میں مقامی علماء غیر معروف ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے قوم میں کئی لوگ کو پتہ نہیں کہ کتنے علماء ہیں، کتنے ذاکرین ہیں جو اس شہر کے ہیں، اور اتنے قابل علماء اور اتنے قابل ذاکرین ہمارے شہر میں ہونے کے باوجود بھی یہ غیر معروف ہونا یقیناً ہمارے لیے جو ہے بدبختی کی بات تھی۔ ہم نے کوشش کی اس کے ذریعے سے کہ شاید اس کے ذریعے ایک قدم آگے بڑھایا جائے تو لوگوں میں وہ علماء جو غیر معروف ہیں آہستہ آہستہ معروف ہونے لگے، کیونکہ جو علماء بیرون سے آتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں، لیکن جو علماء جو ذاکرین سال بھر 12 مہینے یہاں پر خدمت کرتے ہیں، ہم ان سے جو نا غافل ہیں اور ہم ان سے آشنا نہیں ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پہلے اپنے شہر کے علماء و ذاکرین سے آشنا ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے۔ اور دوسری خوبی اس کیلنڈر کی یہ ہے کہ جو تواریخ ہے اس کے اندر حمد اخرب کی تواریخ، اکثر کیلنڈر جو چلا آ رہا ہے سلسلہ سال گزشتہ کا اسی کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر کئی جگہوں پہ رابطہ کر ان تواریخ کو نکالا گیا ہے اور ماہرین کی سپورٹ لی گئی اس کے اندر، تاکہ حمد اخرب کی تواریخ کا صحیح انتخاب ہو سکے، تاکہ جب لوگ نکاح خوانی وغیرہ کرواتے ہیں یا شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے،
اور شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے صدر و بانی جناب سید لائق علی صاحب قابل تحسین قابل دادبی ہے، اور ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں تمام شیعہ علماء حیدرآباد کا اور تمام ذاکرین نظام کا کہ جنہوں نے اس کے اندر بھرپور تعاون کیا اور سخن طور پر ہی صحیح ایک بڑا کام انجام دیا اور تائید فرمائی۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میں تمام یہاں موجود علماء و ذاکرین کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو اتنا اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کیلنڈر کے ریلیز پر میں دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کیلنڈر کا ایک مقصد رکھتے ہوئے میں نے کیلنڈر کے اندر ہمارے علماء و ذاکرین کی تصویریں شائع کی ہے۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے قوم کے اندر جتنے بھی نوجوان ہو یا بزرگ ہو یا بچے ہو یا خواتین ہو، قوم کے اندر جتنے علماء ہیں، جتنے ذاکرین ہیں، چہرے سے کوئی واقف نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ، بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ جتنے مشہور و معروف شخصیتیں کہ کم پرسنٹیج میں لوگ جانتے ہیں علماء ذاکرین کو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر یہ کیلنڈر کو میں پہنچاؤں، اور ہمارے شہر حیدرآباد میں جو علماء ذاکرین ہیں جو ممبر رسول سے فرش عزائے حسین پر بیٹھنے والے عزادار کو بیان کر کے واقعہ کربلا سناتے ہیں، وہ میسج دینے کہ چہرے ہر نوجوان اس چہرے سے واقف ہو، اس علماء سے واقف ہو، یہی فکر رکھتے ہوئے میں اس کیلنڈر کے اندر جو ہے فوٹوز شائع کیا ہوں، تاکہ وہ کانٹیکٹ کر سکے اور پہچان سکے نوجوان ہمارے علماء کو۔ میری یہی فکر تھی، یہی فکر کو لے کے میں اس کیلنڈر کو شائع کیا ہوں۔ شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ کام کیا ہوں۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو اتنا قیمتی وقت مجھے قبلہ دیے ہے اور اس موقع دیے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم انشاءاللہ۔